اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اور 30 کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھایا کرو، الا ان تکون تجارتاً، مگر اگر ہو ایسی تجارت، عن تراض منکم، تراض باب مفاعلہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے باہم آپس کی رضامندی، مگر ایسی تجارت ہو جو باہم آپس کی رضامندی کے ساتھ ہو، ایسی تجارت کہ جس میں تم آپس میں رضامند ہو، تو اس طرح کی تجارت تو کی جا سکتی ہے، لیکن ناحق مال نہیں کھایا جا سکتا۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ دو بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک ہے ناحق مال کھانا اور ایک ہے قتل کر دینا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی عزت دی ہے بحیثیت انسان کے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنو آدم کو معزز بنایا، اس کو عزت عطا کی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو خشکی اور سمندر میں سواریاں دی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت ساری مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عزت سے نوازا ہے۔ پھر یہی انسان اگر ایمان کی دولت سے سرفراز ہو تو اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا اعزاز اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک انسان جو مومن ہو اور اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، اس کی قیمت یا اس کی نجات کی صورت کل آخرت میں کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخری آدمی جو جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کا رخ جنت کی طرف کیا جائے گا اور جہنم سے باہری ٹھہرایا جائے گا، کچھ دن ٹھہرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اللہ مجھے یہاں سے تھوڑا سا دور کر دیں اور اگلے مقام تک لے جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے عہد و میثاق لیں گے کہ تم دوبارہ یہ سوال نہیں کرو گے۔ وہ بندہ خدا پاک کو عہد بھی دے گا، میثاق بھی دے گا، اور پھر اس بندے کو اس مقام سے قدرے ہٹا دیا جائے گا۔ کچھ دن ٹھہرنے کے بعد پھر وہی درخواست، اے اللہ یہاں سے پھر آگے کر دیں، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے تم نے مجھ سے عہد کیا تھا۔ تو آدمی کہے گا کہ میں دوبارہ آپ سے یہ سوال نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے کر دیں گے، جنت کے قریب پہنچ جائے گا۔ اس طرح کہتے کہتے محدثین نے لکھا ہے کہ ہر دفعہ عہد و میثاق کو توڑے گا، لیکن اس سے سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مقام تکلیف نہیں ہے، یا وہاں انسان مکلف نہیں ہے، یہاں شرعی احکام کا مکلف ہے، وہاں نہیں ہے، اس لیے عہد و میثاق توڑنے پر بھی مغفرت سوال نہیں ہوگا۔ تو آخر اللہ جل شانہ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے آپ جنت میں ہی داخل کر دیں،
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ما اغدرک، تو کتنا دھوکے باز ہے۔ پھر فرمائیں گے تو چلا جا جنت میں، وہ چلا جائے گا، واپس آ جائے گا، کہے گا اے اللہ جنت بھری ہوئی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فتمنا، تو تمنا کر، خواہش کر۔ تو بندہ خواہشات سوچے گا، یہ خواہش کرے گا یہ چیز مجھے مل جائے، یہ مل جائے، لیکن انسان ہے نا، اس کی عقل محدود ہے، تو ہر خواہش کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرمائیں کہ تمنا اور خواہش کرو۔ وَيُذَكِّرُ رَبُّهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائیں گے فلاں چیز سوچو، فلاں چیز سوچو، اور کئی دفعہ فرمائیں وَيُذَكِّرُ رَبَّهُ۔ آخر اس سے کہیں گے جتنی تو نے تمنائیں کی، جتنا تو نے چاہا خواہش کی، ان لک الدنیا ولک عشرۃ امثالھا، اس دنیا اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے ہے۔ تو آدمی کہے گا اتضحک منی، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان فرماتے تو ہنس پڑتے، حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کے نواجذ آخری والی داڑیں ظاہر ہو جاتی۔ تو کہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے اپنے رب سے کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ تو یہ مومن کی شان ہے، اور وہ بھی جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے۔ تو یہ مومن کی خدائے پاک کے ہاں بڑی قیمت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک اعزاز ہے۔ تو پھر اس کے حقوق ہیں، وہ کیا حقوق ہیں؟ بنیادی حقوق یہ ہیں کل المسلم علی المسلم حرام، مسلمان کی 3 چیزیں محترم ہیں، مسلمان کی 3 چیزیں دوسرے مسلمان پر حرام ہیں، دمہ، اس کی جان، مالہ، اس کا مال، عرضہ، اس کی عزت، چاہے حقیقی اولاد کیوں نہ ہو، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو ماں باپ کو حق نہیں ہے کہ نقصان پہنچائیں۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، خدائے پاک نے اس کو پیدا کیا، تمہارا صرف بیٹا ہے، انسان ہے، مومن ہے، اور اولاد کو حق نہیں ہے کہ ماں باپ کو ان 3 چیزوں میں نقصان پہنچائیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو ان 3 چیزوں میں نقصان پہنچائیں، معاشرے کے افراد ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو ان 3 چیزوں کے اعتبار سے انتہائی قابل احترام بنایا تھا، لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی تھی، اور اس لیے آپ نے اس کے لیے اصول بیان کیے۔ پہلی بات، مسلمان کو قتل کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے بند کیے ہیں کہ اس کی طرف جو راہیں جاتی ہیں، اس کا جو رخ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے پہلے انسان کو مارنا، پیٹنا، یہ رخ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ انسان قتل تک پہنچ جائے، کیونکہ جب انسان مارنے اور پیٹنے کا مزاج رکھتا ہو اور اس مزاج پر اتر آئے تو امکانات قتل کے ہو جاتے ہیں۔ غصے میں انسان کے جسم کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اعصاب میں تناؤ ہوتا ہے، اس لیے ایک تھپڑ مارتا ہے بسا اوقات دانت نکل جاتے ہیں، اعصاب میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، تو کوئی چیز انسان نقصان پہنچا سکتا ہے کسی چیز کے ذریعے سے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ ہمیشہ کی جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، مزید خدائے پاک کی لعنت ہے۔ چوتھی بات، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرے۔ اسی وجہ سے بنو اسرائیل پر یہ حکم نازل ہوا کہ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ، جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، فساد کی وجہ یا کسی قصاص کے بغیر قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وہ گویا ساری انسانیت کو قتل کرنے والا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے بند کیے کہ وہاں تک نوبت نہ پہنچے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی طرف نوکدار چیز سے اشارہ کرے، نوکدار چیز، یا جس طرح آج کل ہمارے ہاں اسلحہ ہے، یا چھری ہے، قینچی ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیز نوکدار، فإن الملائکۃ تلعنہ، فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ، اگرچہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو،
حقیقی بھائی کو آدمی مارنے کی نیت سے اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا، ڈرانے کے لیے کرتا ہے۔ اور محدثین نے ملائکہ کی لعنت کا معنی یہ لکھا ہے کہ وہ مسلسل اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ثواب سے محروم کر دے، توفیق سے محروم کر دے، اور اللہ اس کو جہنم میں پہنچا دے۔ یہ فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب آدمی کسی کی طرف اس طرح اشارہ کر دے۔ اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کیا کرو، فإنہ لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یدہ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلا دے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ہتھیار سے کسی کی طرف اشارہ کیا، ٹریگر پہ انگلی بھی نہیں تھی، کہ چل کیسے گئے؟ ایسے اشارہ کیا، گولی کیسے چل گئی؟ میں نے نہیں چلائی۔ آپ کے ہاتھ میں گن ہے، آپ نے نہیں چلائی؟ کہ میں نے تو ٹریگر پہ بھی گولی نہیں رکھی۔ بسا اوقات لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جیلوں میں جب جانا ہوتا ہے تربیہ کے عنوان سے، تو جو ہمارے جو قاتل ہوتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، تو ان سے جب ملاقات ہوتی ہے اکثر بیشتر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرا قتل کا ارادہ نہیں تھا، پتہ نہیں کیسے گولی چل گئی، میں نے اس کی طرف سے بندوق سیدھی کی تھی تو گولی چل گئی۔ تو اس لیے لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، یہ اصول میں سے ہے کہ اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کیا کرو۔ بندوق کا اشارہ کسی طرف، بندوق کی نالی کسی کی طرف کر دینا، فإن الشیطان لعل الشیطان ینزع فی یدہ، شیطان ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ گولی چلوا دے، وہ ہتھیار چلوا دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دروازے بند کیے۔ تو مسلمان کی جان محترم ہے۔ دوسری چیز، مسلمان کا مال محترم ہے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تم ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو۔ ناحق طریقے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل اس کی، بہت ساری اس کی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا مال لے کر اس کو واپس نہ کرنا، بطور قرض کسی سے مال لیا جائے اور پھر واپس نہ کیا جائے، تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ مالی معاملات سنگین ہوتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ ہوتی ہے، اور جب تک آدمی قرض چکا نہ دے اس کی روح معلق رہتی ہے، جنت میں داخلہ نہیں ہوتا جب تک قرض کی ادائیگی نہ ہو جائے۔ اس لیے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، تو جس پر قرض ہو اس کی کوشش سعی کرے۔ ہم نے اپنے بعض بزرگوں سے بات سنی ہے کہ جو آدمی جس پر قرض ہو اس کو چاہیے کہ وہ پھل نہ کھائے، وہ پیسے جمع کرے، وہ عمرہ اور حج نفلی ادا نہ کرے۔ اگر اس کا فرض حج ادا ہو چکا ہے، وہ عمرہ اور حج نفلی ادا کرنے کے بجائے اس رقم سے قرض ادا کرے۔ اسی طرح ناحق مال کھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے وراثت میں حق نہ دینا، وراثت کو دبا لینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے من قطع میراث وارثہ، جس شخص نے کسی وارث کی میراث پر قبضہ کر لیا۔ بعض ورثاء کمزور ہوتے ہیں، وہ وراثت نہیں لے سکتے، بعض افراد کمزور ہوتے ہیں، تو اللہ جل شانہ اس انسان کی وہ میراث جو جنت میں ہے اس سے محروم کر دیں گے۔ وہ معاملہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ ہم کتنی زندگی گزاریں گے دنیا میں ہم نہیں جانتے، اور اسی وجہ سے اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ انسان اول وہلہ میں جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے کیسے ہی نیک آدمی کیوں نہ ہو، چاہے شہید کیوں نہ ہو، جو سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، جب خدا پاک کی رضامندی کا حاصل کرنے کا سب سے اعلیٰ مرتبہ شہادت ہے کہ ایک قطرہ گرنے سے پہلے ہی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جنت میں پہلے وہلے میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا حق ادا نہ کر دے۔ اور اسی طرح ناحق مال کھانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے زمین پہ قبضہ کرنا، زمین پر قبضہ کر لینا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں۔ تمام اصحاب جنتی ہیں، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رآنی لم تمسہ النار،
جس نے مجھے دیکھا ہو اس کو آگ نہیں چھو سکتی، جس نے مجھے دیکھا ہے اسے آگ نہیں چھو سکتی۔ لیکن ان میں 10 مبشرہ بڑا مقام اور درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں ایک سعید بن زید بھی ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کرام کی شان ہے، الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں۔ ہمارے ہاں اسماء الرجال کے اندر جب رجال پر بحث ہوتی ہے، حدیث کے صحیح ضعیف اور اس کے غریب یا اس کے جو ہے وہ منکر شاذ اور معلل اور صحیح ہونے کے اعتبار سے، تو وہ افراد کے اعتبار سے بحث ہوتی ہے کہ یہ افراد کون ہیں، کس نے روایت کیا، جس درجے کا آدمی ہے پھر روایت اس درجے کی ہوتی ہے۔ الا صحابہ، جب صحابہ تک بات پہنچتی سب خاموش ہو جاتے، کوئی تحقیق نہیں، کہاں رہتے تھے کوئی تحقیق نہیں، بس صحابی ہیں بس، الصحابہ کلہم عدول۔ صحابہ کے نیچے تحقیق ہوگی کہ وہ آدمی کون ہے، صحابہ کے بارے میں تحقیق نہیں ہوگی، یہ ان کا مقام ہے۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خاتون نے مروان کی عدالت میں، مروان کے زمانے میں، زمانہ خلافت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ مروان نے ان کو بلایا، چونکہ عدالت کا حق ہے بلا سکتی ہے۔ حضرت سعید بن زید تشریف لائے رضی اللہ عنہ، تو خاتون وہیں کھڑی تھی، بوڑھی عورت تھی، انہوں نے کہا انہوں نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے۔ مروان نے کہا جی آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو تب بھی میں قبضہ کر سکتا ہوں، اگر یہ میں نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ مروان نے عرض کیا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا سنا ہے؟ فرمانے لگے میں نے سنا ہے من اخذ من الارض شبرا ظلما، جو آدمی کسی کی زمین پر ایک بالشت، شبر عربی میں بالشت کو کہتے ہیں، اور وہ فاصلہ کہلاتا ہے انگوٹھے سے لے کر چھوٹی انگلی کی انتہا تک کا فاصلہ بالشت کہلاتا ہے، اس کو عربی میں شبر کہتے ہیں۔ جو آدمی ایک بالشت زمین کسی کی قبضہ کر لے ظلماً، ناجائز، تو وقہ الی 7 ارضین، اس کو 7 زمینوں تک کا طوق پہنایا جائے گا۔ مروان نے کہا کہ نہ میں گواہوں کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ آپ سے کوئی قسم کا مطالبہ کرتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ اٹھنے لگے، کہنے لگے اللہم فاعمی بصرہا، اے اللہ اس عورت کو اندھا کر دے، اور اس کو اس کی اپنی زمین، اس کو اب کسی کنویں میں ہلاک کر دے۔ وہ عورت ادھر اندھی ہو گئی، نابینا ہو گئی، اور کچھ عرصے بعد اپنی زمین کی کسی کنویں میں گر کر نابینا ٹٹولتی تھی، کہتی تھی مجھے سعید بن زید کی دعا نے اندھا کر دیا، تو کسی اپنی زمین کی کنویں میں گر کے ہلاک ہو گئی۔ اچھا، یہ بھی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمت تھی، شفقت تھی، انہوں نے یہ بد دعا دے دی۔ حسینوں میں بسا اوقات سوال پیدا ہوتا ہے انہوں نے کیسے بد دعا دے دی، یہ شفقت تھی ان کی، یہ ان کی طرف سے خیرخواہی تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جو میرے ساتھ دشمنی، میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ خود انتقام لینے کو آتے ہیں، اور اللہ کا انتقام بہت سخت ہے، تو اس لیے انہوں نے خود ہی انتقام لے لیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ ان کی شفقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے تو بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی، تو ایک دوا رکھی جاتی ہے، اس زمانے میں اس کو لدود کہتے ہیں عربی میں، جس کو زبان کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایسی دوائیں ہیں، دل کی تکلیف کی صورت میں زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے، تو وہ دوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار دی گئی تو آپ نے منع فرمایا، اشارے سے منع فرمایا، لا تلدونی، مجھے یہ والی دوا مت دینا۔ وہ بے ہوشی طاری ہو گئی تو پھر وہ دوا منہ میں رکھ دی، آپ کو افاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى في البيت احد الا لد الا العباس رضی اللہ عنہ وانا انظر، میں دیکھ رہا ہوں جتنے لوگ، میں دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے جتنے لوگ کھڑے ہیں نا گھر میں، سب کے منہ میں یہ دوا ڈالی جائے سوائے حضرت عباس کے، کیونکہ وہ مشورہ دینے میں شریک نہیں تھے رضی اللہ عنہ، اور میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ڈالا، سب کے منہ میں دوا رکھی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ مریض کو جیسے ناگواری ہوتی ہے دوا کھانے سے، ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید آپ کو اس لیے ناگواری ہو رہی ہے، لیکن آپ کی ضرورت تھی، تو یہاں تھوڑی سی لغزش ہو گئی، بھول گئے سب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آپ کی فرمان سے کوتاہی ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی، تو ماحول بھی ایسا ہی تھا، وقت بھی ایسا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا سب سے، اور اگر آپ بدلہ نہ لیتے عتاب ہونے کا امکان تھا، اس لیے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی بدلہ لے لیا، اے اللہ اس کو اندھا کر دے، کنویں میں ہلاک کر دے۔ تو اس لیے زمین پر قبضہ کرنا یہ مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا ہے، اس لیے 1 انچ زمین کسی کی نہیں لینی چاہیے، اور 1 انچ زمین اپنی کسی کو دینی بھی نہیں چاہیے، اس پر بھی جمنا چاہیے کہ اپنی زمین ہی چھوڑ دی، نہیں بھی خوب جمنا چاہیے۔ ریاست کے حالیہ ایام کے اندر ایک اچھے فیصلے یہ بھی ہوئے کہ جس میں زمینوں پر جو قبضے تھے چھڑوائے گئے، لوگوں کے 50 60 سال کے قبضے، کتنی ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، کچھ ہی وقت میں کتنے اچھے فیصلے ہو جاتے ہیں، کتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں، ریاست کے پاس وسائل ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ لوگ دھکے کھا رہے ہیں عدالتوں میں، خود میں اپنی بات تو نہیں عرض کرنی چاہیے، ہماری کوئی زمینیں بکھر میں ہیں، میاں والی میں ہیں، اور ایک وقت گزر گیا کہ وہ کیس لڑتے لڑتے 50 سال، اس دن ہم حساب لگا رہے تھے 50 سال ہو گئے کیس لڑتے ہوئے، ہمارے حق میں فیصلے ہو گئے ہیں ساری عدالتوں میں، ہم قبضہ نہیں چھڑوا سکتے۔ اب وہاں سے فون آ رہے ہیں جی کتنے پیسے لینے ہیں جی آپ نے، 50 سال کے بعد، دادا بھی گزر گئے، والد بھی صاحب بھی چلے گئے، اب وہ فون کر رہے ہیں کتنے پیسے لیں گے جی ہم سے لے لیں۔ ریاست کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں، ریاست اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں ریاست کر سکتی ہے اپنے وسائل کے ساتھ، بڑی ذمہ داریوں کی بات ہے۔ اچھا جناب، تو الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، لہٰذا تجارت ایسی جو باہم رضامندی کے ساتھ ہو، جس میں شریعت کا حکم موجود ہو، اور ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یہاں کم ضمیر لائی گئی ہے، فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر ناحق مال کھایا جاتا ہے تو ایسے ہے جیسے معاشرہ اجتماعی خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے، معاشرہ اجتماعی خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، اتنے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں معاشرے میں، کاروبار سے، نظام سے، سسٹم سے مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے ذمہ داری ہے کہ ناحق مال نہ کھایا جائے۔ اور آخری بات اس میں مزید یہ ہے کہ مسلمان کی عزت کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے، مسلمان کی عزت محترم ہے۔ آج کل سوشل میڈیا صرف وہی چیز چلتی ہے جس میں مسلمان کی بے عزتی کی گئی ہو، وہ چیز خوب چلتی ہے، جس میں کوئی نصیحت کی بات ہو، وہ اتنی ریٹنگ نہیں لیتی، اس پر اتنے سٹارز نہیں آئیں گے، اس پر اتنے لائکس نہیں آئیں گے، اس پر اتنی کمنٹس نہیں آئیں گے جتنا اس کے اوپر آئیں گے جس میں مسلمان کی بے کرامی ہو، بے حرمتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من رد عن عرض اخیہ، جو کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کر دے، اللہ اس کو توفیق دے دے، وہ موجود نہیں ہے، کوئی اس کی عزت کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہاں 2-4 جملے دفاع میں کہہ دے، رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامت، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیں گے۔ ایک مسلمان کی عزت اتنی محترم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ الشریف کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کعبۃ الشریف سے مخاطب ہو کے فرمایا، ما اطیبک واطیب ریحک، تم کتنے عمدہ ہو، تمہاری خوشبو کتنی عمدہ ہے، وما اعظمک وما اعظم حرمتک، اور تم کتنے عظیم المرتبت ہو، تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت من مالہ و دمہ، کہ ایک مسلمان، ایک مؤمن کی عزت تیری حرمت سے ایک مسلمان کی جان اور مال کی حرمت کہیں زیادہ ہے خدا پاک کے ہاں۔ اس لیے کتنا مسلمان محترم ہوتا ہے، لہٰذا بنیادی ضروریات میں سے، ہمارے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، جیسے کہتے ہیں فرائض پورے کرنا، نماز، روزہ، حج، فرائض پورے کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بنیادی معاشرت کی فرائض میں سے ہے۔ مسلمان کو کوئی نفع ہم نہ پہنچائیں لیکن اس کی جان، مال و عزت کو نقصان نہیں پہنچانا، انشاءاللہ خیریت ہو جائے گی آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔